إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، معزز اسلامی خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے اور جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خاص کر ہمارے آپ کے نبی سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں انشاءاللہ میں ایک اہم موضوع کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس آیت کے بارے میں معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک بڑے مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کیا ہے، پیدائش کی ہے، اور اس انسان پر اللہ رب العالمین نے ایک بھاری امانت رکھی ہے، اس کے اوپر ایک بڑی اور بہت ہیوی امانت لاد دیا ہے، جس کے اٹھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے بڑے بڑے مخلوقات کے سامنے پیش کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو یہ امانت اس کے اوپر رکھنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے زمینوں کو یہ امانت دینے کی کوشش کیا، اللہ رب العالمین نے یہ امانت پہاڑوں کو دینا چاہا، لیکن سبھی نے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انا عرضنا الامانات علی السماوات والارض فابین ان یحملنها، کہ ان تمام نے، آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انکار ہی نہیں کیا
بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَشْفَقْنَهَا، اور اس کو اٹھانے سے وہ ڈر گئے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، اس نے قبول کر لیا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان ظالم ہے اور جاہل ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، وہ امانت کیا ہے؟ اور کیا اللہ رب العالمین نے وہ امانت جو ہمیں عطا کیا ہے، کیا ایسے ہی اللہ رب العالمین نے وہ امانت دے کر کے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یا اللہ رب العالمین اس کے بارے میں ہمیں پوچھے گا، سوال کرے گا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین ہمیں یہ امانت جو عطا کیا ہے، ہمیں ایسے ہی اللہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 56 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو یہ امانت دیا ہے اس کے بارے میں ضرور تمہیں پوچھوں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم انسانوں سے، ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے، یعنی جس کی طرف رسول انبیاء آئے اس سے ضرور پوچھا جائے گا، اور ہم ان رسولوں سے بھی پوچھیں گے. رسول جس کی طرف گئے اللہ پوچھے گا کہ اے لوگوں، تمہاری طرف ہم نے جو رسول بھیجا تھا اور اسے ایک خاص امانت دے کر کے بھیجی تھی، کیا تم نے اس امانت کو اٹھانے میں تم نے کیا کوشش کی تھی؟ تم نے اس امانت کو کس طرح سے ادا کیا تھا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء و رسول سے بھی سوال کرے گا قیامت کے دن کہ ہم نے تمہیں لوگوں کی طرف بھیجا تھا امانت دے کر، کیا تم نے اس امانت کو ہمارے کہنے کے مطابق اس کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں سے بھی سوال کرے گا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ان انبیاء و رسول سے بھی پوچھے گا جس کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا تھا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ ہجر آیت نمبر 92. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم سوال کریں گے تمام لوگوں سے، ضرور سوال کریں گے. تاکیدی لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ ہم ضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے اس چیز کے بارے میں جو وہ لوگ ان لوگوں نے عمل کیا. میرے بھائیوں اور دوستو، جیسا سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا اس امانت کے بارے میں جو ایک بھاری اور بوجھل امانت ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان سے سوال کرے گا، ہر انسان سے پوچھے گا اس امانت کے بارے میں. مفسرین نے اس امانت کی وضاحت کیا ہے اور بیان کیا ہے اپنے اپنی تفسیروں کے اندر کہ وہ امانت اللہ سبحانہ و تعالی کے اوامر ہے. اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے قرآن حکیم کے اندر ہو یا اللہ سبحانہ و تعالی نے جس نبی کو اس امت کے لیے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر جو احکامات ہیں، ان سارے احکامات، چاہے وہ اوامر ہو، اللہ کا حکم دیا ہوا چیز ہو، اس کے جسے کرنے کا حکم دیا ہو، یا وہ امانت جسے اللہ رب العالمین جن چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ہر ایک فرد سے سوال کرے گا، پوچھے گا. اسی لیے یہی وہ امانت ہے جس کو اٹھانے سے آسمانوں نے انکار کیا، جس کے اٹھانے سے زمین نے انکار کیا، جس کے اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کیا. جو اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے مخلوقات ہیں، اللہ کے بڑے بڑے کریشن ہیں، بہت بڑے بڑے طاقتور مخلوقات ہیں، ان تماموں نے انکار کیا. یہ ایسی معمولی امانت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے احکامات اتنی چھوٹی نہیں ہے جس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں، جس کو ہم ایسے ہی بیکار اور بلا فائدہ ایسے ہی چھوڑ دیں.
میرے بھائیو اور دوستو، میں نے بتایا یہ وہ سارے احکامات ہیں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ سارے ممانعات ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے کرنے سے بندوں کو۔ میرے بھائیو اور دوستو، امام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی اوامر کے تعلق سے 7 درجات بیان کیا ہے۔ 7 درجات ہے اس کی، 7 اسٹیجز ہے، جس پر انہوں نے کہا امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان 7 مراتب پر، ان 7 اسٹیجز پر عمل کرنا ہر فرد انسان پر واجب ہے، اور انہوں نے ترتیب سے ان 7 مراتب کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا مرتبہ امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہ ہے العلم، کہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اور وہ اوامر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، ان کے تعلق سے 7 میں سے پہلا مرتبہ علم ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے جانے بغیر ایک انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے، لیکن اس کے عمل شرکیات ہے، وہ شرک کرتا ہے، دوسرے کے دربار میں جا کر کے اللہ سے جو کام کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے جو حرکات اور جو سکانات، جو عمل کرنا چاہیے، وہ غیروں کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ اگر صحیح معنوں میں اس نے علم حاصل کیا ہوتا تو کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے کوئی بھی وہ عمل نہیں کرتا جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سب سے پہلا درجہ ہے علم کا، اور یہی وجہ ہے کہ امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے، ایک چیپٹر قائم کیا ہے، اور انہوں نے یہ باب باندھا العلم قبل العمل، کہ علم سے پہلے عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ جب آپ کو علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ اور اس آیت کے ضمن میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، انہوں نے اس آیت کو ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ بات سب سے پہلے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک انسان یہ جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر کیا کیا ہمیں حکم دیا ہے، کون سا حکم ہمارے لیے واجب ہے، کون سا حکم ہمارے لیے ضروری ہے، کون سا حکم ہمارے لیے فرض ہے، اسے کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حکم دیا ہے جسے ہمارے لیے واجب کیا ہے، اور کن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے کرنے سے منع کیا ہے، اس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے علم کی اہمیت میں بہت ساری آیتوں میں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت سی آیتوں میں علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اسی میں سے ایک آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ عنکبوت کے اندر بیان فرمایا کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ عقل اور سمجھداری وہی رکھتے ہیں، عقل اسی کے پاس ہے جو جانکار ہے، جس کے پاس علم ہے اسی کے پاس عقل ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ آپ نظر آتے ہیں آپ کے سامنے کہ بہت بڑا عقل مند ہے، بہت اس کے پاس عقل ہے، بہت دماغ ہے، بہت بریلینٹ ہے، لیکن ایسی حرکت کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ کیوں؟ کہ شریعت کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ عقل وہی رکھتے ہیں جس کے پاس علم ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے خاص بندے علماء ہیں، اللہ کا علم رکھنے والے بندے ہیں۔
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ جانتے ہیں، جانکار ہیں، شریعت کو پڑھتے ہیں، شریعت کے احکامات کو جانتے ہیں، وہ اور جو لوگ شریعت کو نہیں جانتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ میسج دیا کہ ہرگز نہیں، جو جانکار ہے اور جو ناداں ہے وہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کو بھلائی دینا چاہتا ہے، اللہ جسے کامیاب کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کا علم دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دینی علم کتنی ضروری ہے، اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو دین کی سمجھداری عطا کرتا ہے، دین کا علم حاصل کر اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جس کے پاس اللہ نے جس کو علم دیا شریعت کا، سمجھے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بہت ہی بھلائی کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، علم کی طرف، علم کو ہر مسلمان کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حصول ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر علم نہیں تو آپ اندھیرے میں بھٹکتے پھریں گے، آپ جو کرنا چاہیے وہ بھی کریں گے، جو نہیں کرنا چاہیے وہ بھی کریں گے آپ، اور ہمارے درمیان تمیز کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اسی لیے علم، امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے پہلا مرتبہ جو اللہ نے جو امانت اسے دیا ہے، اس امانت کے بارے میں وہ جانے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس امانت کے بارے میں ضرور ہم قیامت کے دن پوچھیں گے۔ ہر بھائیوں سے یہ ضروری ہے کہ آپ ان آیتوں پر غور کیجئے کہ وہ امانت جس کے اٹھانے سے یہ بڑے بڑے مخلوقات نے انکار کیا، ڈر گئے، اس امانت کو اللہ نے ہمارے اوپر ڈالا ہے، کتنا ہمیں کیئر کرنا چاہیے، کتنا ہمیں اس کے بارے میں اہتمام ہونی چاہیے۔ تو علم حاصل کیجئے، اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ دوسرا مرتبہ جو امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہمیں دیا ہے اس سے ہماری محبت ہونی چاہیے، الفت ہونی چاہیے، اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے اس سے محبت کرنا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے احکامات سے، چاہے اللہ کے اوامر ہو، چاہے اللہ کے نواہی ہو، کسی بھی چیز کا اگر ہم دل سے نفرت کرتے ہیں تو ہمارے لیے میرے بھائیوں اور دوستو خیر نہیں ہے، کیونکہ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنی دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک مومن وہ ہے جو دنیا کی ساری چیزوں سے، اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ساری چیزوں سے، اپنے اولاد، باپ سے، ساری چیزوں سے وہ زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتا ہے۔ اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہمیں دیا ہے اس سے محبت کریں، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس سے آپ محبت کریں، کیونکہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کیا، جس نے اللہ کے لیے نفرت کیا، اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے کسی کو دیا، اللہ کے لیے کسی کو نہیں دیا، تو انہوں نے اپنی ایمان کو مکمل کر لیا، اپنی ایمان کو کمپلیٹ کر لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ جس کسی سے بھی محبت ہو دنیا کے فائدے کے لیے نہیں،
اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں. اگر کسی سے محبت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے. اگر کسی سے دشمنی کی جائے, اگر کسی سے نفرت کی جائے, اگر کسی سے بغض حسد رکھے جائیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھے جائیں. اگر کسی کو کوئی مدد کرنا ہے, کسی کو اگر ہیلپ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیلپ کرنا ہے. کسی کو کوئی چیز نہیں دینا ہے تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے نہ دیں. یہی ایمان کے مکمل اور کمپلیٹ ہونے کی دلیل ہے میرے بھائیوں اور دوستو. اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو بھی احکامات ہیں ان چیزوں سے محبت کرنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث روایت کیا ہے جو صحیحین کی ہے, جو حدیث قدسی ہے. ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, کہ سب سے زیادہ میرا بندہ مجھ سے قریب اور نیرسٹ اس چیز سے ہوتا ہے جس کو ہم نے اس پر فرض کیا ہے. یعنی جو بھی احکامات ہم نے اس کے اوپر فرض کیا ہے اس تمام احکامات کو, چاہے وہ اوامر ہو اللہ کا حکم کرنے کا یا اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ان کے چھوڑنے کے سے اس کا تعلق ہو, ان تمام چیزوں کو کر کے ایک بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, آپ اندازہ کیجئے, آپ سوچئے, غور فکر کیجئے کہ کتنے اللہ کے احکامات ہیں جس کو ہم لوگ بلا فکر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں, بلا خوف و خطر کے ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں. کتنے اللہ نے ایسی چیزیں اللہ نے رکھا ہے جس کو اللہ نے ہمیں منع کیا اس کے کرنے کا, ان چیزوں کو ہم کر گزرتے ہیں. کیا ہم اس کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں اور دوستو. سب سے زیادہ بندہ اللہ سے, اللہ کے احکامات میں سے فرض کو ادا کر کے قریب ہو سکتا ہے میرے بھائیوں اور دوستو. تو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا اور اس سے محبت کرنا ایک بندے کے لیے بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیوں اور دوستو. ورنہ اگر ہم اللہ کے حکم کیا ہوا چیزوں سے نفرت کریں گے تو اس سے ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے, بہت بڑا گھاٹا ہونے والا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد کے اندر ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے سارے اعمال چھین لیے جائیں گے, ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے, ان کے سارے اعمال ڈسٹروائے کر دیے جائیں گے. اور اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ یہ بیان کیا کہ وہ اس وجہ سے ان کے اعمال برباد کر دیے گئے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین نے جو بھی احکامات نازل کیا تھا اس کو وہ ناپسند کرتا تھا, اس سے وہ نفرت کرتا تھا, دل سے اس کی نفرت تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا. میرے بھائیوں اور دوستو, علم حاصل کیجئے, ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے احکامات سے محبت کیجئے جس طرح سے ہم اور آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. تیسری چیز جو امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے کرنے کا پورا ارادہ کر لیجئے. آپ ارادہ کیجئے کہ ہم اللہ نے جو بھی احکامات ہمارے اوپر نازل کیا ہے ضرور ہم اس کو کریں گے. اس سے فائدہ آپ کو اور ہمیں یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات, کہ اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو بھی لکھ دیا ہے, اللہ رب العالمین نے گناہوں کو بھی لکھ دیا ہے. ثم بین ذلک, پھر اللہ رب العالمین نے اس سب کو بیان کر دیا ہے کہ یہ نیکی ہے, یہ گناہ ہے. پھر اللہ رب العالمین, یہ حدیث قدسی ہے, پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان نیکیوں کو بھی لکھ دیا اور اللہ رب العالمین نے گناہوں کو بھی لکھ دیا. فمن ہم بحسنۃ, اگر کسی نے ارادہ کر لیا کسی نیکی کرنے کا, اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین فلم یعملھا, پھر اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے. ارادہ تو کیا اس کی کرنے کا لیکن اس پر عمل نہیں کر پایا. رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ, اللہ رب العالمین نے اس کے لیے
ایک مکمل نیکی لکھ دیا. یعنی اس عمل کے اندر جتنی بھی نیکی ہے اللہ رب العالمین نے محض ارادہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے وہ نیکی لکھ دیا, چاہے اس نے عمل کیا یا نہیں کیا. میرے بھائیوں اور دوستوں, اس کوئی بھی عمل اللہ کا جو حکم ہے آپ اپنے دل سے مکمل طور پر کرنے کا ارادہ کر لیجئے. چاہے آپ کر سکے یا نہ کر سکے, آپ کے ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ضرور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا, اس کی نیکی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. تو ارادہ کرنا بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. اسی طرح سے انہوں نے جو چوتھا مرتبہ بیان کیا, چوتھا درجہ اور اسٹیج بیان کیا, وہ یہ ہے کہ صرف علم حاصل کرنے سے کام نہیں چلے گا. انہوں نے کہا کہ العمل, اس پر عمل کرنا ہے. آپ نے جو بھی علم حاصل کیا شریعت کا, قرآن سیکھا, قرآن کے اندر جو احکامات ہیں اس کو سیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھا, اس سے سارے احکامات کو سیکھ لیا. سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بغیر عمل کے علم میں کچھ بھی نفع بخش نہیں ہو سکتا ہے. علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. حسن بن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان الایمان لیس بالتحلی والتمنی, کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے سے اور کسی بھی چیز کا ارادہ رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے, بلکہ ایمان یہ ہے کہ دل کے اندر وہ بیٹھ جائے, وصدقہ العمل, اور عمل اس کی تصدیق کر دے. جس کے پاس ایمان ہے اس کے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. اگر آپ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, اور اگر آپ کا عمل اس پر نہیں ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے. تو ایمان ہونے کی دلیل اس پر عمل کرنا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. تو جو بھی اللہ آپ کو علم دے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, بلکہ واجب ہے عمل کرنا. اور یہ دنیا تو یہ عمل کرنے کی جگہ ہے, اور اس کا اجر تو اللہ رب العالمین آخرت کے اندر رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, کہ نفس یہ نہیں جانتی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا کیا چیزیں, ان کے لیے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کے رکھے ہیں. یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو وہ لوگ دنیا میں عمل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی یہ نہیں جان سکتا کیا جو دنیا میں عمل کر رہا ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا کیا بہترین چیزیں, آنکھوں کی ٹھنڈک کی چیزیں ان کے لیے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور جو چھٹی بات امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کرنے کا عمل کرتے ہیں اس وقت تک اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے, ایکسیپٹیبل نہیں ہے, جب تک کہ اس کے اندر دو شرائط پائے نہ جاتے ہوں. وہ شرائط کیا ہے؟ وہ اخلاص اس کے اندر ہونی چاہیے. یعنی جو عمل ہم کر رہے ہیں دوسرے کے دکھاوے کے لیے نہ ہو, دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو, دنیا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو, اور وہ اس کے اندر موافقت ہو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. جب یہ دو بات ہمارے اندر پائی جائے گی ہمارے عمل کے اندر, تبھی وہ عمل ہمارے لیے قابل قبول ہوں گے. پہلی بات اللہ رب العالمین کے لیے وہ عمل کرے, دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کرے, تبھی اللہ رب العالمین اسے ہمارے لیے قبول فرمائے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت بے شمار آیتوں میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ, کہ اللہ کی عبادت دین کو خالص کرتے ہوئے کرو, یعنی اللہ کے لیے صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت کرو. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا الا للہ الدین الخالص, کہ اللہ رب العالمین کے ہی دین ہے, اللہ کے لیے ہی عبادت کرنا ہے, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین,
کہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اخلاص کے بہت سارے آیتیں ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں کے اوپر ہے، جیسی نیت ویسے ہی اس کا بدلہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو جانچنے اور پرکھنے کا یہ ذریعہ بتایا ہے کہ اعمال کو آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال قابل قبول ہے یا ریجیکٹڈ ہے، کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے ہمیں پورا ثواب دیتا ہے یا اس سے ہمارے ثواب میں کمی آتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اگر آپ کو عمل کو جاننا ہے تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کرو، کہ جو بھی عمل کرتے ہو نیت کرو، اخلاص ہونی چاہیے، اللہ کے لیے عبادت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو میرے طریقے پر نہیں ہے تو فہو رد، وہ مردود ہے، اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور چھٹی بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان عمل کرتا ہے، عمل کرتا جاتا ہے، لیکن میرے بھائیو اور دوستو اس عمل کو برقرار نہیں رکھ پاتا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ ایسے چیزیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام اعمال جو ہمارے تمام وہ ساری چیزیں، وہ ساری حرکات، وہ سارے سکنات، وہ سارے اعمال، ان تماموں کو چھوڑ دیجئے جس سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال ڈسٹروائے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ الفرقان کے اندر فرمایا فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ قیامت کے دن لوگ بڑے بڑے اعمال لے کر کے آئیں گے میرے پاس، ان کے پاس ڈھیروں سارے عمل ہوں گے، لیکن ان کو ہم ریت کی طرح کر دیں گے، اسے ہم برباد کر دیں گے، اسے ہم دھول کی طرح بنا دیں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی لیے آپ کوشش کیجئے کہ ہمارے جو بھی اعمال ہے، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کی ہم حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے جو بھی ہمیں احکام ہمارے اوپر واجب کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے، ایمان پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک اعلان ہے کہ مدرسے کا اس مسجد کا چندہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگ دل کھول کر کے اللہ کے گھر کے لیے چندہ پیش کریں۔ اب اللہ رب العالمین آپ کے اس جو بھی صدقات ہے اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔